ایک فرق ہے ہمارے اور صحابہ کے درمیان کہ صحابہ وہ لوگ تھے جنہیں خبر پہ یقین تھا اور آج ہمیں نظر پہ یقین ہے۔ صحابہ کو خبر پہ یقین تھا، رسول اللہ نے جو بتلا دیا اس پر یقین ہے، اگرچہ ہماری آنکھ کچھ دیکھ رہی ہے اور ہمیں کیا ہے، ہمیں جب نظر آتا ہے تب یقین آتا ہے، لیکن جب تک وہ خبر ہے ہمیں یقین نہیں ہے۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، ہر آدمی دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کوئی دعاؤں کو دیکھ رہا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں دعاؤں بتاؤ بیماری سے بچ جاؤں۔ کیا یہ دعائیں آج نازل ہوئی ہے؟ آج سے پہلے نہیں تھی؟ کیا آج سے پہلے ان دعاؤں پر وعدے نہیں تھے؟ لیکن آج جب نظر آیا کہ مصیبتیں آ رہی ہیں، آج ہر آدمی دوڑ رہا ہے کہ دعائیں بتائی جائیں کہ ان بیماریوں سے کیسا بچا جائے۔ لیکن صحابہ پہلے پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، رسول اللہ نے ان کو ایک دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ انس یہ دعا پڑھ لیا کرو، جب تم صبح کو پڑھو گے تو شام تک تمہارے جان اور تمہاری مال کی حفاظت کی جائے گی، شام کو پڑھو گے تو صبح تک تمہارے جان اور تمہارے مال کی حفاظت کی جائے گی۔ وہ دعا کیا تھی؟ بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و ولدی، بسم اللہ علی ما اعطانی اللہ، اللہ ربی لا اشرک به شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واعز واجل واعظم مما اخاف واحذر، وعز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل شیطان مرید ومن شر کل جبار عنید، فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین۔ یہ دعا حضور نے سکھائی، اس کی برکتیں دیکھیں کہ انس صحابی رسول ہے، مسجد میں تشریف فرما، ایک صحابی آئے، حضرت انس آگ لگ گئی ہے، تمہارا گھر بھی جل گیا۔ انس اطمینان سے بیٹھا ہوا کیا جواب دیتا ہے؟ میرا گھر نہیں جلا۔ دوسرا صحابی آیا، خبر دینے والا بھی صحابی رسول ہے، دوسرا صحابی آ کر کہتے ہیں انس تمہارا گھر جل گیا، آگ لگی ہوئی ہے، فرمایا میرا گھر نہیں جلا۔ تیسرا صحابی آیا، فرمایا انس آگ کے شعلے بلند ہو گئے ہیں، تمہارا گھر بھی جل گیا ہے۔ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نہیں میرا گھر نہیں جلا۔ چوتھا صحابی آیا، فرمایا انس آگ لگی تھی، آس پڑوس کے گھر جل گئے، شعلے بلند ہوئے تھے، لیکن جب تمہارے گھر تک پہنچے تو بجھ گئے، تمہارا گھر بچ گیا۔ کیا یقین تھا ان لوگوں کا؟ تو وہ تین صحابہ پوچھنے لگے انس تم نے اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ دیا تھا کہ میرا گھر نہیں جلا؟ فرمایا مجھے میرے حبیب نے یہ دعا سکھائی تھی اور میں صبح پڑھ کے نکلا تھا، مجھے یقین تھا کہ شام تک میرا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ دعاؤں کی برکتیں ہیں جو ہم آج بھلا بیٹھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح کے وقت یا شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، جو شام کے وقت پڑھے گا صبح تک کوئی اچانک مصیبت اس تک نہیں پہنچ سکتی، جو صبح تک پڑھے گا، صبح کے وقت پڑھے گا، شام تک کوئی اچانک مصیبت اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ آج دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں ہے، تو دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ گھروں سے نکلے تو دعا پڑھ کر نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان بندہ گھر سے نکلتا ہے اور یہ دعا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے بدلے میں جواب دیا جاتا ہے ہدیتا وکفیتا ووقیتا، کہ اللہ میں تجھ پر ہی توکل کر کے نکلا ہوں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت، کوئی نیکی کوئی بدی اللہ کے حکم کے علاوہ مجھ تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو جواب دیا جاتا ہے تجھے ہدایت دی گئی وکفیتا، اور تجھے بچا لیا گیا ووقیتا، اور تجھے محفوظ کر لیا گیا۔ تو جب یہ الفاظ جواب میں دیے جاتے ہیں فتتنحى له الشیاطین، تو وہ شیطان اس کو چھوڑ کر دور ہٹ جاتے ہیں۔ فتقول له الشیطان آخر، تو دوسرا شیطان ان دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے کہ تم اس آدمی کو پکڑنا چاہتے ہو جس کے متعلق اعلان کر دیا گیا ہدیہ و کفیہ و وقیہ، کہ اسے تو محفوظ کر لیا گیا، اسے ہدایت دی گئی، اس کی کفایت کی گئی، اس کو چھوڑ دو، اب تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ دعاؤں کی برکتیں ہیں۔ تو سب سے قبل اس پرفتن دور کے اندر ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح شام کی دعائیں ہوں۔